أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. گزر تو گئی ہے تیری حیات اے قدیر، گزر تو گئی ہے تیری حیات مگر اے قدیر، کم ظرف مگر کوفیوں میں گزری ہے. ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے بارے میں سر نے بہت اچھی گفتگو کی، اس میں بہت نالج تھا، مسلمانوں کی کمزوریوں کا ذکر بھی کیا گیا، اور جس طرح سے ہم پہ یہ زوال آیا اس کا تذکرہ بھی کیا گیا. ایک بات انہوں نے میڈیا کے حوالے سے کی، میں اپنی بات کرنے سے پہلے ان کی ایک دو باتوں پہ گفتگو کروں گا. میڈیا اس وقت جو پوری دنیا میں ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ کنٹرولڈ میڈیا ہے. پوری دنیا میں جو 86 بڑے چینلز ہیں یا میڈیا ہاؤسز ہیں، ان میں سے 56 پر یہودیوں کا قبضہ ہے. اور جس طرح کہ انہوں نے ذکر کیا کہ ہم بہت بیک پہ ہیں اور سائنس کو، ٹیکنالوجی کو، علم کو ہم نے چھوڑ دیا ہے، تو یہ بھی مسلمانوں کی ہی کمزوری ہے کہ انہوں نے جدید خطوط پہ کام نہیں کیا. اگر مسلمان جدید خطوط پہ کام کرتے اور میڈیا وار کا جواب اسی انداز میں دیتے تو یقیناً اس کے اثرات کو زائل کیا جا سکتا تھا. لیکن بدقسمتی سے ہم نے ان کے اثرات کو اپنے اندر جذب تو کیا، لیکن ہم نے ایسی کوئی کوشش نہیں کی جس سے ہم اپنے نظریات، ہم اپنی تعلیمات، ہم اسلام، ہم حدیث، ہم قرآن ان تک پہنچا پاتے، اپنی روایات ان تک پہنچا پاتے، اپنی ثقافت ان تک پہنچا پاتے اپنے میڈیا کے ذریعے. تو یہ ہماری بہت بڑی غفلت ہے جو ہمیں قبول کرنا ہوگی، کیونکہ جب تک ذمہ داری کو قبول نہ کیا جائے تب تک بندہ اس سلسلے میں ورک نہیں کر سکتا. دوسرا، سر نے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے حوالے سے بات کی کہ اتنا بڑا نام، تو اس کے پیچھے بھی یہی ہے کہ ہنری کسنجر، وہ بھی ایک بہت بڑا یہودی تھا. جب عالمی سربراہی کانفرنس، اسلامی سربراہی کانفرنس ہوئی اور مسلمانوں نے اکٹھا ہونے کا ایک پروگرام بنایا، اس میں جو بڑے نام تھے، ایک شاہ فیصل تھا، ایک کرنل قذافی تھا، اور ایک ذوالفقار علی بھٹو صاحب. تو انہوں نے جب یہ ایک پلاننگ کی کہ ہم ان کے اثرات سے نکلتے ہیں، پوری دنیا ایک یہودیوں کے قبضے میں ہے، عیسائیوں کے قبضے میں ہے، غیر مسلموں کے قبضے میں ہے، تو کیوں نہ ہم ایک اپنی اسلامک فوج بنائیں الگ سے، ہمارا ایک اسلامک بینکنگ سسٹم ہو. تو کیوں نہ ہم اپنے مسلمانوں کو اکٹھا کریں، کیونکہ مسلمان پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں. یہودی اگر ہیں تو وہ ان کا ایک مخصوص خطہ ہے، ہندو اگر ہیں تو ان کا ایک مخصوص خطہ ہے، بدھ مت ہیں تو ان کا ایک مخصوص خطہ ہے جو وہاں تک محدود ہیں. لیکن مسلمان ایک ایسی قوم ہے کہ جو پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں. دنیا کا کوئی ایسا کونا نہیں جہاں پہ مسلمانوں کا کوئی ملک نہ ہو. تو انہوں نے اس چیز کو دیکھتے ہوئے کہ اگر مسلمان اکٹھے ہو جائیں اور ان کی اپنی ایک فوج بن جائے، ان کے اندر یونٹی آ جائے،
تو جہاں جہاں پر بھی مسلمانوں کے ممالک ہیں، اگر یہ چاہیں تو کوئی بھی جہاز دوسرے ملک میں نہیں جا سکتا. ان کی ظاہر ہے جہاں سے گزرنا ہوتا ہے جہاز تو وہ پرمیشن لینا پڑتی ہے. تو مسلمان اگر نہ چاہیں گے تو کوئی تجارت بھی نہیں کر سکے گا. ایک دوسرے سے روابط رکھنے کے لیے انہیں ہماری ضرورت ہوگی. اور تمام مسلمان ممالک اگر اپنے بجٹ کا 1% بھی اسلامک فوج کے لیے مختص کر دیں تو وہ اتنی مضبوط اور اتنی بڑی فوج بن سکتی ہے کہ کسی بھی مسلمان ملک کے خلاف اگر کوئی جارحیت ہوتی ہے تو وہ جو اسلامک فوج ہوگی وہ اس کا دفاع کرے گی. اور اس کے بعد ایک جو پروگرام تھا وہ یہ تھا کہ اسلام مسلمانوں کے پاس اپنا ایک اسلحہ ہو، ان کی اپنی ایک جو انرجی ہے وہ ہو، جو کہ ایک آغاز تھا، ایک سوچ تھی ڈیفنس کو مزید مضبوط کرنے کے لیے. تو ہنری کسنجر نے یہ کہا تھا کہ اگر میں زندہ رہا تو یہ ہوگا کہ جو بھی بندہ اس پلان کو عملی جامہ پہنانے کی کوشش کرے گا میں اسے نشان عبرت بنا دوں گا. اور پھر دیکھ لیں کہ ہنری کسنجر بدقسمتی سے آج بھی زندہ ہے، اور جو اس نے بات 80s میں کہی تھی وہ حرف بحرف سچ ثابت ہوئی. شاہ فیصل کو بھی قتل کروا دیا گیا، بھٹو بھی پھانسی چڑھ گیا، کرنل قذافی کا حال تو ہم نے سب نے دیکھا ہے. اور ایٹمی بم کا خالق، ویسے تو خالق کائنات اللہ کی ذات ہے، لیکن جو کوششیں کی یہ پاکستان کے لیے جو ایٹم بم بنایا گیا اس کو اسلامک بم کا نام دیا گیا تھا. تو ڈاکٹر عبد القدیر خان کا حال بھی ہمارے سامنے ہے کہ وہ شخص، وہ ہستی جس نے پاکستان کو پوری دنیا میں سر اٹھا کر چلنے کا ایک عزم دیا، حوصلہ دیا، طاقت دی، خود وہی بندہ اپنی آزادی کی بھیک مانگتا مانگتا دنیا سے چلا گیا. وہ میں رابطے میں رہتا تھا کیونکہ اے کیو خان موومنٹ جو ہے اس کے جو چیئرمین ہیں، میں خود بھی عہدیدار رہا ہوں اے کیو خان موومنٹ کا. تو وہ بڑے افسردہ انداز میں کہتے تھے کہ دیکھ لیں کہ کیا ہو رہا ہے، کہ وہ بندہ ایک شہر سے دوسرے شہر جانا تو درکنار اپنے گھر سے بھی باہر نہیں نکل سکتا تھا. اس کو ان ناکردہ گناہوں کی سزا دی گئی. اس نے وہ جرم کیے ہی نہیں تھے جو اسے قبول کرنے پر مجبور کیا گیا. ڈاکٹر عبد القدیر خان ایک عظیم شخصیت تھے. سر نے آخر میں یہ ایک بات کہی کہ ہم ایسی تربیت کریں، ایسا ماحول بنائیں کہ ڈاکٹر عبد القدیر خان مزید پیدا ہوں. یہ بہت اچھی خواہش ہے، لیکن خواہش سے ہٹ کے ریالٹی کو اگر دیکھا جائے تو میرا خیال ہے کہ جو ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ہوا ہے کوئی ماں بھی نہیں چاہے گی کہ میں ڈاکٹر عبد القدیر خان پیدا کروں. ڈاکٹر عبد القدیر خان 1936 میں پیدا ہوئے تھے، 1 اپریل بھوپال میں. 16 سال کی عمر میں کراچی آ گئے. انجینئرنگ کی تعلیم انہوں نے یہاں سے حاصل کی، پھر یورپ چلے گئے. ہالینڈ میں بڑی زبردست جاب تھی ان کے پاس، لیکن اسی دوران بھارت نے دھماکے کر دیے تو وہ ان کے اندر کا پاکستانی ایک جاگ اٹھا اور انہوں نے خود آفر کی بھٹو صاحب کو کہ اگر آپ چاہیں تو میں بھارت کو منہ توڑ جواب دے سکتا ہوں. تو بھٹو صاحب نے ان کو پھر 31 مئی 1976 کو واپس لائے پاکستان. معمولی سی ان کی تنخواہ تھی، وہ بھی کبھی لیتے تھے کبھی نہیں، وہ یعنی کہ نہ ہونے کے برابر تھی. پیسوں کا تو معاملہ ہی نہیں تھا. اور 76 کو انہوں نے کام شروع کیا اور 1984 میں انہوں نے ایٹم بم بنا کے ان کے حوالے کر دیا. اور یہ ایک دنیا کا ایک محیر العقول واقعہ تھا کہ صرف 8 سال کے عرصے میں
بہت محدود وسائل کے ساتھ ڈاکٹر صاحب نے بنا کے بھٹو صاحب کو کہا کہ آپ ضیاء الحق صاحب کو کہا کہ آپ ایٹمی دھماکہ کر سکتے ہیں. تو ضیاء الحق صاحب نے پھر جو ریسرچ لیبارٹری تھی اس کا نام پھر AQ خان ریسرچ لیبارٹریز رکھ دیا اور کہا کہ یہ وقت مناسب وقت پہ اس کا دھماکہ ہم کریں گے. اور پھر وہ مناسب وقت جو تھا وہ 1998 میں آ گیا جب انڈیا نے دوبارہ شرارت کی. مئی میں انہوں نے دھماکے کیے. 11 مئی کو انہوں نے کیے تھے انڈیا نے, اور پھر 28 مئی کو پاکستان نے ان کے 5 کے مقابلے میں 6 دھماکے کیے چاغی کے میدان میں, پہاڑوں میں. تو ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو ویسے تو بہت زیادہ اعزازات ملے, لیکن اس سے پہلے میں یہ کہوں گا کہ کچھ اعزاز ایسے ہوتے ہیں جو شخصیات کو ملتے ہیں تو ان کے لیے بڑی آنر کی بات ہوتی ہے, لیکن کچھ شخصیات بھی ایسی ہوتی ہیں جو اعزازوں کے لیے بھی ایک ایوارڈ ہوتی ہیں. تو ڈاکٹر عبدالقدیر خان پاکستان کے واحد ایک شخصیت ہیں جن کو پاکستان کا سب سے بڑا سول ایوارڈ جو ہے نشان امتیاز وہ 2 مرتبہ ملا ہے. ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی خدمات کو کبھی بھی فراموش نہیں کیا جا سکے گا. وہ ایک شعر بھی ہے کہ اس کو ناقدری عالم کا صلہ کہتے ہیں, مر گئے ہم تو زمانے نے بہت یاد کیا. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو آج ہم یاد کر رہے ہیں تو یہ بڑی ہی غنیمت کی بات ہے, بڑی مبارکباد کے مستحق ہے دیپالپور آرٹس کونسل, جس نے ہر موقع پہ, ہر تہوار پہ, ہر اہم شخصیت کو یاد رکھا ہے, چاہے اس کا تعلق میرے دیپالپور شہر سے ہو, چاہے اس کا تعلق ملک کی کسی اہم فیلڈ سے ہو. ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے بارے میں ابھی شعر کہا تو میں اس کا مقصد یہ ہے کہ ان کی ناقدری ان کے جانے کے بعد بھی جاری ہے عملی طور پہ. وہ کس طرح؟ ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے ایک ٹرسٹ ہاسپٹل بنایا تھا, AQ خان ہاسپٹل, تقریباً 10 سال پہلے, اور اپنے انتقال سے پہلے 1 ماہ پہلے میرے پاس ویڈیو بھی ہے ان کی, میں اس پہ ایک رپورٹ بنا کے انشاءاللہ لگاؤں گا. تو انہوں نے چند ایک لوگوں کو ہاسپٹل سے نکال دیا تھا کہ یہ ذمہ داری ٹھیک طرح سے نہیں ادا کر رہے, کرپشن کر رہے ہیں, بدعنوانی کر رہے ہیں, ہاسپٹل کے نام کو اور میرے نام کو خراب کر رہے ہیں. انہوں نے عملی طور پہ ہاسپٹل میں انہوں نے بیٹھ کے ویڈیو ریکارڈ کر کے ان کو نکال دیا تھا, اور نئے بندوں کو انہوں نے جن کے نام انہوں نے ویڈیو میں بتائے ہیں ان کو تعینات کر دیا تھا. لیکن جیسے ہی ڈاکٹر صاحب کی 10 اکتوبر کو ڈیتھ ہوئی, تیسرے دن ہی انہی بندوں نے اس ہاسپٹل پہ قبضہ کر لیا اور آج انہی کا قبضہ ہے. تو وہ گورنمنٹ کیا کرے گی دوسروں کے لیے جس نے ڈاکٹر عبدالقدیر خان جیسی شخصیت کا جو ایک مشن تھا, مشنوں کو تو لے کر چلا جاتا ہے, اس کو بڑھایا جاتا ہے, لیکن اس مشن کو انہوں نے بڑھانا کیا تھا, اس مشن پہ ڈاکہ ڈالنے والوں کے خلاف ہی کوئی کارروائی نہیں کی گئی. تو آخر میں ایک مرتبہ پھر سے میں شکر گزار ہوں دیپالپور آرٹس کونسل کا کہ انہوں نے یہ ایک عظیم الشان پروگرام زیادہ تعداد سے نہیں ہوتے, بڑے گراؤنڈوں سے نہیں ہوتے, اور میں سمجھتا ہوں کہ پروقار پروگرام جو ہوتے ہیں وہ ایسے ہی ہوتے ہیں جو جس طرح کے پروگرام دیپالپور آرٹس کونسل میں. تو آپ کا بہت شکریہ, اور مجھے انوائٹ کیا آپ نے دوسری مرتبہ, میرے لیے اعزاز ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے اور دیپالپور آرٹس کونسل کو دن دگنی رات چگنی ترقی سے نوازے. اللہ تعالی بھی حیاتی رکھے تو ساڈی بھی حیاتی رکھے. بھائی قاسم علی صاحب ماضی کے کچھ خوبصورت واقعات اور کچھ دل خراش باتیں یاد
کرتے ہوئے بتا رہے تھے، تو اشعار سے، ان کے اشعار سے مجھے یاد آیا کہ دیپال پور آرٹس کونسل میں ایک اچھے شاعر بھی آئے ہوئے ہیں، میرا مطلب ہے جناب مجید احسن صاحب سے، کیوں نہ پہلے ان سے ڈاکٹر صاحب کے بارے میں اشعار سن لیے جناب مجید احسن۔ دبک کے بیٹھا ہے دشمن پاکستان، دبک کے بیٹھا ہے دشمن پاکستان، دبک کے بیٹھا ہے دشمن پاکستان، تیرے کر کے ہے محسن پاکستان، تیرے نام آج کی شام کرتے ہیں، تیرے نام آج کی شام کرتے ہیں، اپنی خوشیاں تیرے نام بہت اچھی، بہت اچھے۔ تیرے نام آج کی شام کرتے ہیں، اپنی خوشیاں تیرے نام کرتے ہیں، آرٹ کونسل والے سلام کرتے ہیں، تجھ کو تیرے اجداد کو سلام، تجھ کو تیرے اجداد کو سلام، تجھ کو تیری اولاد کو سلام، تجھ کو تیرے اجداد کو سلام، تجھ کو تیری اولاد کو سلام، قدیر خان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ بہت اچھی، بہت اچھی، بہت اچھے۔ خوبصورت اشعار بہت اچھی نبی صاحب، بہت صاحب اچھی۔ کے۔ بھائی نور صاحب کے علاوہ بھی تو ہے یہ بھی۔ چلو میں 2 منٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قاسم صاحب، بھائی جان، چوری صاحب، سارے دوست درجہ بدرجہ، سارے نے میں دلی طور سے شکریہ ادا کرنا